وأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم۔ مومن تو بس بھائی ہیں، سو اپنے بھائیوں کے مابین صلح کرا دو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ سو اس آیت کو کلیئرلی ہم دو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ پہلا پارٹ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن تو بس بھائی ہیں، اور پریویس آیت سے یہ بالکل کنیکٹڈ ہے۔ سو پریویس آیت میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں دو جماعتوں کے لڑنے کا ذکر ہو رہا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر مومنین کی دو جماعتیں تمہیں نظر آئیں کہ وہ لڑ رہے ہیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ دس از ناٹ اونلی اپلیکیبل ٹو پارٹیز، لیکن دو لوگ بھی اگر آپ کو نظر آئیں گے تو میرا پہلا رسپانس یہ ہونا چاہیے کہ میں ان کے درمیان صلح کراؤں۔ اب یہاں پہ this is one of the remarkable things about the قرآن کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک بات بتاتے ہیں، ایک حکم دیتے ہیں، جیسا کہ پچھلی آیت میں دیا کہ جب لڑتے ہوئے دیکھو تو روک دو، بٹ پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری سیکنڈ نیچر بن جائے، تو وہ ہمیں ایک مینٹل شفٹ دیتے ہیں، ایک ایسا ٹول دیتے ہیں جس کے ذریعے وہ چیز ہماری سیکنڈ نیچر بن سکتی ہے۔ تو اب یہاں پہ ایگزیکٹلی یہی کام ہوا ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا، یہ کہہ کے بات ختم نہیں کر دی کہ بھائیوں کے درمیان صلح کرو، ایک مینٹل شفٹ دیا۔ اب یہاں پہ اسپیشل اس فریز کو دیکھیں، انما المؤمنون اخوہ۔ سو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے کہ مومن تو بس بھائی ہیں، یعنی انما جو آ گیا نا، اس کا مطلب یہ کہ جب تم مومن کو دیکھو تو تمہارے ذہن میں یہ تھاٹ آنے چاہیے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ اب ایک منٹ کے لیے ذرا اس کو سمجھیں کہ اگر یہ چیز میرے مائنڈ میں بیٹھ جائے کہ مومن کوئی بھی ہے تو میرا بھائی ہے، تو چینج کیا ہوگا؟ اور یہیں پہ ساری کی ساری وہ مینٹل شفٹ والی بات ہے جو میں نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ اور یہاں مراد خالی چیز نہیں ہے کہ میں کپڑا لے رہا ہوں تو وہی کپڑا پسند کروں، جو کھانا کھا رہا ہوں وہی پسند کروں، وہ تو ہے ہی ہے۔ اینی تھنگ، کیا میں اپنے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی جیلس ہو، یا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اگینسٹ کوئی جو ہے وہ بری فیلنگ رکھنے اپنے دل میں؟ نہیں۔ تو تم اپنے بھائی کے لیے بھی یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے۔ تو اگر میں نے یہ سوچ لیا کہ ایک بندہ اگر مومن ہے تو وہ میرا بھائی ہے، تو آٹومیٹکلی میں اس کے لیے وہی چوز کروں گا جو میں اپنے لیے کر رہا ہوں، وہی پسند کروں گا جو اپنے لیے کر رہا ہوں۔ پھر میں کبھی جان بوجھ کے اس کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میں اس کا خیال رکھوں گا جہاں تک میں کر سکتا ہوں۔ اب اس کو ذرا یہاں سے یہ بات بھی سمجھیں کہ اس کی پرائم آڈینس جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے، اور ان کا ایک جاہلیہ کا بیک گراؤنڈ ہے۔ جاہلیہ کا بیک گراؤنڈ کون سا تھا؟ جس میں بلڈ بردرز جو ہوتے تھے، یعنی خون کے رشتے ہوتے تھے، اور جو قبائلی عصبیت جو ہوتی تھی اس کو بہت وہ اوپر رکھا کرتے تھے، یعنی اس کی بیس پہ جنگیں لڑی جاتی تھیں کہ ہمارے قبیلے کا ایک بندہ مار دیا، اب وہ مارنے آ رہے ہیں، اور پھر ایک جنگ چھڑ گئی، رائٹ؟ یہ ٹرائبل وارز ہوا کرتی تھیں۔ تو اب یہاں پہ مفسرین نے لکھا بڑی مزے کی بات، انہوں نے کہا کہ جو ایمان والا بردرہڈ ہے، بھائی چارہ ہے، وہ نسبی یعنی وہ جو بلڈ ریلیشن والا بردرہڈ ہے اس سے زیادہ سٹرونگ ہے۔ یعنی ایک میرا مومن بھائی ہے اور ایک وہ میرا بھائی ہے جو بلڈ ریلیشن والا بھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایمان والا زیادہ سٹرونگ ہے۔ انہوں نے دلیل کیا دی؟ انہوں نے کہا کیا بدر کی جنگ میں مومنین والے جو بھائی تھے وہ اکٹھے نہیں تھے، اور اپنے ہی خون کے رشتے والے جو بھائی تھے ان کے خلاف انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی تھی؟ یعنی، اور اس کو سمجھے ذرا،
وہاں تو آبویسلی اسلام اور کفر کی جنگ تھی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے بھائی کو جا کے کہنا شروع کر دیں کہ نہیں وہ جو باہر والا ہے وہ میرے سے زیادہ اسٹرانگ ہے. وہاں تو وہ تو کیس ڈفرینٹ تھا نا, وہاں تو کفر تھا اور یہاں اسلام تھا. بٹ ہمارے کیس میں یہ کیسے اپلائی ہوگا؟ آج بھی آپ دیکھیں کہ وہ یہ ہوتا کیوں ہے, محبت کیوں ہوتی ہے بھائیوں کے درمیان؟ بیکاز بچپن میں آپ دیکھیں سیم انوائرمنٹ ہوتا ہے, سیم سٹرگلز دیکھی ہوتی ہیں, سیم پوری فیملی سیم جو ہے وہ راستے سے گئی ہوتی ہے, سیم طرح کے چیلنجز دیکھے ہوتے ہیں, تو ایک محبت ہوتی ہے. بٹ پھر جب بڑے ہوتے ہیں, علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں, تو چیلنجز فرق ہو جاتے ہیں. اب وہ جو میرا مومن بھائی ہے اور وہ میرے ساتھ مشن میں میرا ساتھی ہے, اس کے ساتھ ایک انسیت کیوں بڑھ جاتی ہے کہ اب ان کے اور میرے چیلنجز سیم ہو گئے, ایک ہی طرح کی مصیبتوں سے ہم گزریں گے, ایک ہی طرح کی جو چیلنجز ہماری لائف میں آئیں گے. تو دی بردرہڈ آف ایمان ہیز اے اسپیشل پلیس. اب کیونکہ ان کا ایک جاہلیہ کا بیک گراؤنڈ تھا جس میں یہ بھائیوں کے لیے قتل کر دیا کرتے تھے, تو ان کو یہ بھی ایک طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اب ویسے تم بھائی سمجھو ان کو, مومن بھی تمہارا بھائی ہے, ہر مومن تمہارا بھائی ہے, تو تم نے اس کے لیے وہی مائنڈ سیٹ رکھنا ہے. سو ویری امپورٹنٹ. سو اب آگے چل کے ذرا دیکھتے ہیں کہ اب اگر لاسٹ, اب پہلا پارٹ کیا تھا آیت کا, یہ تو پہلا پارٹ ہو گیا, انما المؤمنون اخوہ, کہ مومن تو بھائی بھائی ہیں. اگلے پارٹ میں کیا کہا تھا, فاصلحوا بین اخویکم, کہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو. وہ ہم دیکھ چکے ہیں کیسے کرانی, پچھلی آیت میں ڈیٹیل سے لکھا ہوا تھا. اب لاسٹ پارٹ پہ آتے ہیں, یعنی یہاں تک اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ آیت کو اینڈ کر سکتے تھے, انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم, جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہے, پرفیکٹ آیا. یہ آخری فریز کیوں کہا کہ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون, کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ رحم کیا ہے یہ بہت دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں, میں ایک دفعہ بریف بتا دوں. رحم کا جو ورڈ ہے وہ مدر کے ووم کو رحم کہتے ہیں عربک میں. اینڈ رحم کا جب بھی آپ آج کے بعد سے آپ ورڈ سنیں تو آپ کے ذہن میں دو چیزیں آنی چاہیے, ایک محبت بے پناہ لو, اور دوسری چیز کیئر خیال. تو یعنی ان ادر ورڈز اس کی ٹرانسلیشن یہ بنے گی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو تو شاید کہ تمہیں اللہ کی طرف سے محبت اور اس کا خیال ملے. اب اس کی شرط کیا رکھی ہے؟ تقوی. تقوی کیا ہے؟ اب ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی محبت اور اس کا خیال نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تو فارمولا سمپل ہے, تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے خود کو روکنا. یا اور اگر اسپیسیفک ہو جاؤں, بہت دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اپنے مائنڈ میں اللہ کو پریزنٹ رکھنا, اللہ کانشیس ہو جانا ہر وقت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کیونکہ اگر میں ہر وقت کانشیس ہوں, جیسے سی سی ٹی وی کیمرہ جب کسی جگہ لگا ہوتا ہے اور پورے کیمرے میں کمرے میں ایک بھی نہیں بلکہ ہر جگہ لگا ہوا اور لکھا ہوا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, تو آپ کانشیس ہو جاتے ہیں. تو اگر مجھے ہر وقت یقین ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں, کوئی دو لوگ نہیں ہوتے بلکہ ان میں تیسرا جو ہے وہ اللہ ہوتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے مجھے, تو گناہ کرنے سے پہلے میں سوچوں گا, خاص طور پہ وہ والے گناہ جو پرائیویٹ ہوتے ہیں. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہر وقت تم اللہ کی محبت کے اندر انویلپڈ رہو اور وہ ہر وقت تمہارا خیال رکھے, تمہاری لائف میں ایک ڈیوائن انٹرونشن تمہیں فیل ہو کہ ہاں اللہ میرے ساتھ ہے, تم فیل کرو ہر وقت کہ ہاں میرا خیال رکھا جا رہا ہے, ہاں کوئی ہے مجھ سے جو محبت کر رہا ہے, مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن مجھ سے محبت کرتا ہے, تو تم کیا کرو, تم گناہوں سے خود کو روک لو, کانشیس ہو جاؤ کہ اللہ تم خود بخود گناہوں سے رک جاؤ گے اور اللہ تمہیں یہ دکھائیں گے. لیکن ایک بات یہاں اور کر دوں کہ ہم جتنا بھی تقوی اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایٹ دی اینڈ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. اللہ متقین کے بارے میں, جو محسنین, جو ہائیسٹ کیٹیگری, ان کے بارے میں سورہ آل عمران میں کیا کہتے ہیں, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, کہ یہ جو ہائیسٹ کیٹیگری متقین کی ہے, یہ جب ان سے گناہ ہوتا ہے, جب ان سے گناہ ہوتا ہے, یعنی جب کا مطلب ہے کہ اس نے ہونا ہی ہونا ہے. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا, اور فعل کا لفظ یوز کیا, یعنی ان سے غیر دانستہ طور پہ جب یہ ہو جاتا ہے, کسی مومنٹ آف دا ہیٹ میں آ کے ہو گیا, یا چاہ نہیں رہے تھے, ایک دم سے امپلسو بیہیویئر ہوا اور ایک دم سے ہو گیا, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, ذکر اللہ, اسی وقت اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم, اور اپنے گناہوں کی اللہ سے فوراً معافی مانگتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں, وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا, اور اس گناہ پہ اڑتے نہیں ہیں. تو یعنی تقوی اختیار کریں گے تو اللہ کی محبت اور اس کا خیال ملے گا, لیکن ہم سے گناہ ہوں گے تو اس وقت کیا کرنا ہے,
اس وقت اللہ کو یاد کرنا ہے، کیونکہ شیطان آپ کو سیلف ڈاؤٹ میں ڈالے گا. شیطان آپ کو کہے گا کہ اب تمہارا کیا بنا، تم تو بڑے متقی بن رہے تھے اور یہ کر رہے تھے اور وہ کر رہے تھے، بہت نیک بن رہے تھے، یہ حال ہے تمہارا، یہ ویلیو ہے تمہاری، فوراً سے تم نے یہ کیا تھا. اس وقت اپنی سیلف اسٹیم کو بہت مشکل سے بچاتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی، تاکہ ہم واپس اس ٹریک پہ چل سکیں. اب اپنے آپ سے ان آیات کے بعد چند ایک کوسچنز پوچھتے ہیں میں اور آپ، اور بس پھر اس کو اینڈ کرتے ہیں. اگر مومنون بھائی بھائی ہیں آپس میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. تو پہلا تلخ سوال، تلخ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر اس میں فیل ہے. تلخ سوال میں اور آپ اپنے آپ سے کیا پوچھیں گے کہ میرے زبان اور میری ہاتھ سے کیا مسلمان مومن محفوظ ہیں، میری اپنی فیملی والے محفوظ ہیں، میرے گھر میں جو لوگ رہتے ہیں وہ محفوظ ہیں؟ کون محفوظ ہے؟ یا میری زبان اور میرے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی رہتی ہے، کبھی کسی فارم میں پہنچ جاتی ہے، کبھی کسی فارم میں پہنچ جاتی ہے. کیونکہ اگر بھائی ہیں، میں نے مان لیا کہ بھائی ہیں، تو پھر جان بوجھ کے تو میں نہیں یہ کر سکتا، اور اگر غلطی سے ہو جائے گا تو میں فوراً سے ریکنسائل کر لوں گا. اچھا یہ تو ہے کہ مجھ سے تکلیف نہیں پہنچ رہی، اب اس کو ایک ہائر لیول پہ لے کے جائیں، کیونکہ مسلمان سے اللہ کی، مومن سے اللہ کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہوتی ہیں. تو دوسری ہائر ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اچھا میں تو نہیں نقصان پہنچاتا، لیکن میری پریزنس میں کوئی اور نقصان پہنچا رہا ہے، تو کیا میں اس کو روکتا ہوں؟ کیا میری وجہ سے، میری پریزنس میں ہونے کی وجہ سے وہ سیف فیل کرتے ہیں کہ ہاں ہاں اب یہ ہے تو اب کوئی اور بھی مجھے ہارم نہیں کر سکتا، کوئی اور بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ کیا یہ ہائر سٹینڈرڈ ہے؟ تیسرا سوال، کیا میں اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں؟ میں نے کہا یہ چیزوں تک لیمیٹڈ نہیں ہے کہ کھانا وہی کھایا، کپڑے وہی پہنے، وہ تو ہے ہی ہے. بیہیویئرز جس طرح کے ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، کیا میں پسند کرتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی یہی بیہیویئر کیا جائے؟ جب ہم کسی کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، کیا ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی کیا جائے؟ نہیں نا. تو یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنے ہیں. اور آخری بات، کیا میں اللہ کی محبت اور اس کے خیال کے لیے میں نے اپنے آپ کو کوالیفائی کیا ہے؟ تقویٰ اپنے اندر لے کے آیا ہوں، اپنے آپ کو گناہوں سے چھوڑا ہے؟ کون سا گناہ ہے جو میں نے خالص اس لیے چھوڑا ہے کہ بس اللہ سے مجھے محبت چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، اللہ میرے ساتھ میرا خیال رکھے، مجھے فیل ہو میری لائف میں ایک ڈیوائن پریزنس، میں اس گناہ سے خود کو چھوڑتا ہوں. تو ان چند سوالوں کے ساتھ اس کو اینڈ کرتے ہیں. اب آپ میں سے کسی کا کوئی کوسچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں. The floor is open for questions. کوئی بھی سوال کسی کے مائنڈ میں ہو تو کر سکتے ہیں، otherwise we're done.